گناہ کا پتہ، گناہ کی سزا کا پتہ، لیکن نفس اتنا عادی ہو چکا ہے اس گناہ کا کہ اسے چھوڑنا مشکل ہے۔ جیسے بد نگاہی کرنے والے، جیسے رشوت لینے والے، جیسے بدکاری کرنے والے، جیسے سود کا مال کھانے والے، یہ بہت سے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن دل پر شراب کی لذت اور بدنگاہی کی لذت اور ان گناہوں کی لذت ایسی غالب ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ چھوڑ نہیں پاتے اور اس کی وجہ سے وہ توبہ کر نہیں پاتے۔ اب اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بندہ تھوڑا سا غور کرے کہ میری جو دنیا کی زندگی ہے، جو میری گناہوں سے لطف اندوز ہونے کی طاقت رکھنے والی زندگی ہے۔ 10 سال کی عمر تک تو بندہ ویسے بچہ ہی ہوتا ہے تو اتنا اس کو گناہ کی لذت کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ 60 سے اوپر جا کے اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ لذت ویسے ہی مر جاتی ہے۔ درمیان کے 50 سال بنتے ہیں۔ اب بندہ لذت کے غلبے کی وجہ سے، دل پر لذت کے غلبے کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو غور کرے کہ یہ 50 سال کے لیے گناہ والی لذتوں سے دور ہونا یہ میرے لیے مشکل ہے، میں اسے قبول نہیں کر پاتا، میں اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اگر مرنے کے بعد مجھے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال تک اگر لذتوں سے دور رہنا پڑا تو وہ کیسے برداشت کروں گا؟ یہاں تو 50 سال برداشت نہیں ہو رہے، اور وہاں پر اگر معاذ اللہ حالت کفر میں مرا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں سے گیا، آخرت کی لذتوں سے غائب، ختم۔ اور اگر مسلمان ہی دنیا سے گیا لیکن اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، تو 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال اگر اسے لذتوں سے دور رہنا پڑا تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ 50 سال تو قبول نہیں ہے، تو 10,000 سال، 1000 سال کیسے قبول ہوگا؟ تو ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان دنیا کی لذتوں کا اور آخرت کی لذتوں کا آپس میں مقابلہ کرے، تقابل کرے، یار دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ کس معیار کی ہیں اور آخرت کی جو لذتیں ہیں وہ کس معیار کی ہیں، تو اگر آدمی بار بار تقابل کرتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کے لیے دنیا کی لذتیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو گناہ والی لذتیں، جائز لذتیں تو جائز ہی ہوتی ہیں، اس سے تو شریعت انتفاع کرنے سے منع نہیں کرتی، ہاں آخرت کی خاطر ان میں بھی کمی کرنا، اس میں بھی تقلیل کرنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے، لیکن جو گناہ والی لذتیں ہیں اگر انہی کا بندہ تقابل کر لے تو دنیا کی لذتوں کا آخرت کی لذتوں سے تو مقابلہ ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک چابک کوڑا جو ہوتا ہے جو گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھگانے کے لیے، دوڑانے کے لیے، اگر ایک کوڑے کی جگہ جو جنت میں ہو اس کا ساری دنیا سے مقابلہ کیا جائے تو وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر دنیا کے اندر جو گھر ہیں مٹی کے ہیں، آخرت کے اندر سونے چاندی کے ہیں۔ دنیا کے اندر لذت ہے تو لذت کے ساتھ مشقت اور تکلیف بھی ہے، آخرت میں لذت ہی لذت ہے، تکلیف کوئی نہیں، مشقت کوئی نہیں۔ پھر دنیا کی لذت 50 سال، 60 سال، 100 سال تک آدمی زندہ رہے گا تو مزے لے لے گا، اس کے بعد ختم۔ آخرت کی لذتوں نے کبھی ختم نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو اگر آدمی تھوڑا اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی لذتوں کا تقابل کر کے دیکھے تو اس کے لیے پھر گناہ والی دنیا کی لذتیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔